ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی ہے یہ اپنا فلسفہ، ہم دوبارہ زمانے میں دھبانے سے ابھرنے ہیں صدا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کا نور، حدیث میں آتا ہے العلم نور، علم ایک روشنی ہے۔ جب سینہ اس نور سے روشن ہو جاتا ہے تو انسان کو فضل و کمال کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ علم نہ ہو تو انسان اور حیوان میں فرق ختم ہو جاتا ہے۔ تاہم حصول علم کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا، العلم ورثۃ الانبیاء، علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون و قارون کی۔ علم سے دوست بنتے ہیں جبکہ مال سے حاسد بنتے ہیں۔ علم کے چوری ہونے کا خدشہ نہیں جبکہ مال کا امن نہیں۔ علم پر آنا تو راسخ ہو جاتا ہے جبکہ مال پر آنا تو کم قیمت ہو جاتا ہے۔ صاحب علم کی کرامت بڑھتی ہے جبکہ صاحب مال کی خجالت بڑھتی ہے۔ علم کو خرچ کیا جائے تو بڑھتا ہے جبکہ مال کو خرچ کیا جائے تو گھٹتا ہے۔ روز محشر علم کا حساب نہ لیا جائے گا جبکہ مال کا حساب دینا پڑے گا۔ علم انسان کو حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ کثرت علم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عبدنا کا حق عبادت کا، کہا کثرت مال سے فرعون نے، انا ربکم الاعلی۔ ایک بات بھی اظہار من الشمس ہے کہ مال سے دنیا کے چند بڑے فائدے تو حاصل کیے جا سکتے ہیں، مگر ہر مشکل میں تو مال کام نہیں آتا۔ مثلا مال سے ہم عینت تو خرید سکتے ہیں، بینائی نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم نرم بستر تو خرید سکتے ہیں، مٹھی نیند نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم کتابیں تو خرید سکتے ہیں، علم نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم خوشامد تو خرید سکتے ہیں، کسی کی محبت نہیں خرید سکتے ہیں۔ مال سے ہم زیورات تو خرید سکتے ہیں، حسین نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم گھر میں نوکر تو لا سکتے ہیں، بیٹا نہیں لا سکتے۔ مال سے ہم خزاب تو خرید سکتے ہیں، شباب نہیں خرید سکتے۔ بس انسان کو چاہیے کہ طالب علم بننے کے بجائے اور طالب علم بن کر دنیا اور آخرات کے سرگروے حاصل کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔